بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب المرجب میں روزہ رکھنے کی روحانی برکات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رضا بھائی۔ رضا بھائی، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کی کیا کیا برکات ہے؟ جی رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رجب شریف میں کسی بھی دن کا روزہ رکھنا لامحدود عبادت و برکات کی وجہ ہوتا ہے، مگر 27 رجب المرجب شریف کا روزہ رکھنا روحانی اعتبار سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔ 27 رجب المرجب شریف کی افضلیت اس بنا پر بھی زیادہ ہے کہ اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ اسی رات کی عبادت اور دن کے روزے کی افضلیت کو ہم اس ویڈیو میں آپ پر حدیث مبارکہ کی روح سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان جلد 3 میں موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر 3811 ہے، جس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ رجب شریف میں ایک دن اور رات ایسے ہیں کہ اگر کوئی فرد اس دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال کی شب بیداری کے دوران عبادت کی۔ بعد میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی رات اور دن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ رجب شریف کی 27ویں رات اور دن ہے۔ یعنی 27 رجب المرجب شریف کا چاند نظر آنے سے لے کر 28 رجب المرجب شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے کا جو دورانیہ ہے، جو تقریباً 24 گھنٹے کا ہے، اسی دورانیہ کو اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے کہ جو فرد اس دورانیہ میں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور دن کو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس فرد کو 100 سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور 100 سال کی رات جاگ کر عبادت کرنے کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 27 رجب المرجب شریف کو تو دن میں روزہ رکھ لیا، مگر 27 رجب شریف کی رات کو کیا عبادت کی جائے؟ تو اس جگہ بزرگوں نے بہت سے نوافل اور ذکر و اذکار کا طریقہ بیان فرمایا ہے، مگر سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اس رات میں فرد کو اپنی قضا فرض نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے اس رات میں نوافل ادا کرنے پر بھی زور دیا ہے، اور 27 رجب المرجب شریف کے حوالے سے نوافل ادا کرنے کا ایک طریقہ ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رات 12 نفل نماز ہدیہ محمد وآل محمد ادا کریں۔ یہ نوافل آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں، اور ہر نفل میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرنی ہے۔ یہ 12 نفل ادا کرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی محبت کے ساتھ تلاوت کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور جو بھی دعا کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس مقدس رات کی نسبت سے اور محمد وآل محمد کے صدقہ میں آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 27 رجب المرجب شریف کی رات کو کچھ بزرگوں کے مطابق جو فرد درود ابراہیمی شریف کو مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر کر کے اپنے پاس رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس فرد کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔
اگر یہ فرد بیمار ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے قرض، تنگ دستی اور غربت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، اور اس فرد کو زندگی کے ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیبی کامیابیوں سے ضرور نوازتے ہیں۔ نقش درود ابراہیمی شریف کو اگر کوئی بھی فرد خود تحریر نہ کر سکے تو وہ یہی نقش آستانہ سے بھی فری حاصل کر سکتا ہے، یعنی درود ابراہیمی شریف کے نقش کے لیے کسی بھی فرد سے مشک، عنبر اور زعفران وغیرہ کا ہدیہ خرچ نہیں لیا جاتا، تو لہٰذا نقش درود ابراہیمی حاصل کرنے کے لیے آپ آمنہ بہن سے رابطہ کریں۔ ناظرین، یہ تھے رضا بھائی جو ہمیں 27 رجب المرجب کے روزہ کی برکات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ رجب شریف کی روحانی برکات کے حوالے سے کسی بھی بہن یا بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کامنٹس کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔